الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما الإحسان يا رسول الله؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. گرامی قدر سامعین، المخلصین الموحدین، دوستوں، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، 2 جمعے پہلے سے آپ حضرات کے سامنے اعمال کی قبولیت کی شرائط کے بارے میں قرآن و سنت کی روشنی میں بیان کرنے کی سعادت حاصل کی ہوئی ہے۔ 2 چیزیں، 2 شرائط آپ حضرات کے سامنے بیان ہو چکی ہیں کہ اعمال کی قبولیت کے لیے جو قرآن مجید میں اور پیارے پیغمبر امام الانبیاء سرور کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مقدس کے حوالے سے وہ جو 2 خاص باتیں تھیں میں عرض کر چکا ہوں۔ آج تیسری بات کو شروع کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ پہلے قرآن مجید کی آیت کا ترجمہ اور پھر اس کے بعد پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا۔
مشکورا۔ خالق کی کائنات نے فرمایا وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا، جو شخص بھی آخرت کا ارادہ رکھتا ہے وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا، اور پھر اس کے لیے ویسے ہی کوشش کرتا ہے جس طرح کوشش کرنے کا حق ہے، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور وہ آدمی صاحب ایمان بھی ہے، تو فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، یہی خوش نصیب لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال کی قدر کرنی ہے، یعنی اعمال قبول ہونے ہیں۔ تو اس آیت کریمہ کی روشنی میں مفسرین کرام نے 3 شرائط لکھی اعمال کی قبولیت کی، جن میں سب سے پہلی شرط ہے وَهُوَ مُؤْمِنٌ، کہ کوئی بھی نیک عمل کرنے والا انسان جب تک مومن نہیں ہوگا، ایمان نہیں ہوگا، اس وقت تک اس کے اعمال اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہیں ہونے۔ ایمان کسے کہا جاتا ہے اس کی تفصیل اپنی جگہ پہ ہو چکی۔ دوسری شرط فرمایا وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا، اور نیک اعمال بھی اپنی طرف سے نہیں کرنے، اعمال کی نیکی اور برائی کا معیار اپنی طرف سے مقرر نہیں کرنا، بلکہ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا، عمل بھی ویسے کرنا ہے، کوشش بھی ویسے کرنی ہے جیسے اعمال کی قبولیت کے لیے کوشش کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ سعیہا، جیسے اعمال کرنے کا حکم دیا گیا، اس کے بارے میں بھی عرض کر چکا ہوں کہ اعمال کیسے کرنے ہیں۔ میرے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بھی عمل میں کر رہا ہوں جیسے مجھے کرتے دیکھ رہے ہو ویسے کرتا جانا ہے، جو میں کہہ رہا ہوں، جو میں حکم دے رہا ہوں ویسے آپ نے کیے جانا ہے، اور جس چیز سے روک رہا ہوں اس سے رک جانا ہے۔ یعنی کہ میں پیغمبر کی سنت پہ عمل کرنا ہے، سنت کے بجائے جتنے بھی اور راستے ہیں ان سارے راستوں کو چھوڑ دینا ہے۔ اسے فرمایا وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا، اور پیارے پیغمبر کی سنت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ آدمی کائنات کے لوگوں، اعمال کی قبولیت چاہتے ہو تو میں اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دے رہا ہوں، جو میرا پیغمبر کرنے کا کہے وہ کرتے جاؤ، جس سے رکنے کا حکم دے اس سے رکتے جاؤ، یہی چیز ہے وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا۔ فرمایا کہ ویسے عمل کرنا ہے جیسے میرے پیارے پیغمبر نے کرنے کا حکم دیا۔ اب تیسری شرط ہے فرمایا وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ، وہ جو عمل کیے جا رہے ہو وہ عمل دنیا کے لیے نہ ہو، وہ عمل دنیا کے فائدے کو سامنے رکھ کے نہ کیا جائے، بلکہ اس عمل کے اندر بھی انسان کا
اپنا عمل اپنی نیت یہ ہو کہ میرے اس عمل سے میرا رب راضی ہو جائے، مطلب ہے آخرت کی زندگی میری آسان ہو جائے، جسے عام لفظوں میں کہا جاتا ہے اخلاص، کہ جو بھی عمل کیا جائے اس عمل کے اندر مقصود اللہ تعالیٰ کی رضا ہو، دکھلاوا مقصود نہ ہو، فرمایا لوگوں کے سامنے نمود و نمائش مقصود نہ ہو، جیسے کوئی کہتا رہے جو بھی ہو جائے، لیکن کوئی بھی عمل تو کر رہا ہے تو اس عمل کے اندر مقصود صرف اللہ کی رضا ہونی چاہیے۔ تو یہ تیسری بڑی شرط اعمال کی قبولیت کے لیے، جو بھی عمل کر رہا ہے چاہے چھوٹا ہے چاہے بڑا ہے، فرمایا اس میں مقصود رب کی رضا ہونی چاہیے، اخلاص مقصود ہونا چاہیے۔ اور حدیث مبارکہ میں اخلاص کو نام دیا گیا ہے احسان کا۔ پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فرمایا مدینہ منورہ مسجد نبی ہے، میرے پیارے پیغمبر کے پاس ایک آدمی آتا ہے اور آ کر پیارے پیغمبر کے سامنے دو زانوں ہو کے بیٹھ جاتا ہے۔ فرمایا صحابہ اکرام فرماتے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمایا سفید کپڑے پہنے اس آدمی نے اور بالکل صاف ستھرا ہے، جب اس کی حیرت کو دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ مدینہ کا آدمی ہوگا، باہر سے نہیں آیا، اور جب چہرے کی طرف دیکھتے ہیں تو مدینے سے انجان معلوم ہوتا ہے۔ بہرحال اللہ کے پیارے پیغمبر کے گھٹنوں کے ساتھ گھٹنے ملا کے بیٹھ گیا اور پیارے پیغمبر سے سوال جواب شروع کر دیے۔ فرمایا پہلا سوال، فرمایا مال ایمان ہو یا رسول اللہ، اللہ کے پیارے پیغمبر بتلائیے گا ایمان کسے کہا جاتا ہے؟ میرے پیارے پیغمبر نے ایمان کی تفصیل فرمائی، دو جمعے پہلے اسی حدیث کی تفصیل عرض کر چکا ہوں۔ دوسرا سوال فرمایا مل اسلام، اسلام کسے کہا جاتا ہے؟ تیسرا سوال فرمایا مل احسان یا رسول اللہ، پیارے پیغمبر بتلائیے گا احسان کسے کہا جاتا ہے؟ احسان کا مطلب کیا ہے؟ احسان اخلاص کسے کہا جاتا ہے؟ میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، او کما قال علیہ السلام۔ ہمیں اخلاص اور احسان اسے کہا جاتا ہے کہ آپ اپنے رب کی عبادت کریں اس حالت میں کہ ایسے معلوم ہو کہ جیسے آپ اپنے رب کو خود دیکھ رہے ہیں۔ فرمائے ایسے رب کی عبادت کرو فَإِن تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ، ایسے رب کی عبادت میں آؤ کہ جیسے آپ اپنے خدا اور رب کو خود دیکھ رہے ہیں۔ کیا مطلب کہ جب انسان کوئی بھی کام کر رہا ہے اور جس کا حکم ہے اس کے دیکھتے ہوئے کام کیا جائے تو بڑے بہترین طریقے سے سر انجام دیا جاتا ہے کہ یار اسی کا حکم ہے، اسی کے سامنے کر رہا ہوں تو اس لیے مجھے بہترین طریقے سے ادا کرنا چاہیے۔ تو فرمائے ان تعبد اللہ کأنک تراہ، جب عبادت رب کا حکم ہے، جب یہ یقین کامل کہ میں اپنے رب کو دیکھ رہا ہوں تو فرمایا پھر رب کو دیکھتے ہوئے جو کام کرے گا اس کے لیے کیا اس عمل کی اہمیت ہوگی۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اور میں اگر یہ چیز تمہیں حاصل نہ ہو پھر اس بات پر تو یقین کامل رکھے کہ جب میں اپنے رب کو دیکھوں نہ دیکھوں وہ تو مجھے ہر حالت میں دیکھ رہا ہے۔ اور اسی چیز کا نام احسان اور اسی کو اخلاص کہا گیا کہ جب رب کے دیکھنے کا کامل یقین دل میں ہوگا کہ بھائی میں ہر ایک چیز سے چھپ سکتا ہوں لیکن اپنے رب سے نہیں، تو پھر اس کے دیکھتے ہوئے میں کسی اور کے لیے کیسے عبادت کر رہا ہوں؟
کہ میں نماز تو رب کی پڑھ رہا ہوں لیکن دل میں کیا خیال ہے کہ لوگ دیکھیں جناب فلاں تو بڑا حاجی ہے اور بڑا نمازی ہے اور بڑی بہترین جناب نماز پڑھتا ہے اور بڑی بہترین طریقے سے جناب عبادت کر رہا ہے۔ تو یہ تیسری بڑی شرط اعمال کی قبولیت کی کہ کوئی بھی عمل کرے تو اس میں نیت انسان کی ہو کہ میرا رب راضی ہو جائے۔ اور اسی کو حدیث مبارکہ میں فرمایا انما الاعمال بالنیات، فرمایا تمام تر اعمال کا دار و مدار انسان کی نیت پر ہوتا ہے۔ وانما لکل امرئ ما نویٰ، انسان کو وہی کچھ حاصل ہوتا ہے جس کی اس نے نیت کی ہے، جس کی اس نے نیت کی ہے۔ تو اعمال کا دار و مدار وہ انسان کی نیت پہ، نیت پہ منحصر ہوتا ہے سب کچھ۔ پھر حدیث مبارکہ میں اللہ کے پیارے پیغمبر نے اس کی وضاحت بھی فرما دی، فرمایا فمن کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ فہجرتہ الی اللہ ورسولہ ومن کانت ہجرتہ الی دنیا یصیبها او الی امرأۃ ینکحها فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ فرمایا کوئی بھی عمل کر رہا ہے انسان، فرمایا ایک جگہ سے دوسری جگہ وطن چھوڑ کے جا رہا ہے، اگر اس کی نیت ہے دنیا کو حاصل کرنے کی، یا جا رہا ہے اپنا گھر بار چھوڑ کے کسی عورت سے نکاح کرنے کے لیے، فرمایا جس نیت سے گھر سے نکلے گا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ، اس کے اعمال، اس کی قبولیت، فرمایا اعمال کا بدلہ فرمایا وہی ہوگا جو اعمال کرنے میں اس نے نیت کی ہے۔ فرمایا نیت اچھی ہوگی تو اعمال بھی قبول ہوں گے، اور اگر نیت اچھی نہیں تو پھر اعمال کی قبولیت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو میرے پیارے پیغمبر نے اس لیے واضح فرما دیا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ، فرمایا جو نیت لے کے کام کر رہا ہے اسی نیت پر ہی اللہ تعالیٰ نے تجھے اجر دینا ہے۔ اس لیے کہ حدیث مبارکہ مسلم شریف کی حدیث ہے، میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا ان اللہ تعالی لا ينظر الى اجسامکم ولا الى صورکم ولكن ينظر الى قلوبکم او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا دنیا کائنات کے لوگوں میری بات کو ذہن نشین کر لو کہ ان اللہ لا ينظر الى اجسامکم ولا الى صورکم، اللہ تعالیٰ نہ تو تمہارے جسموں کی طرف دیکھتا ہے اور نہ اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں کو دیکھتا ہے، بلکہ فرمایا وَلَٰكِن يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ، لیکن اللہ تعالیٰ تو تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے کہ دل میں تمہاری نیت کیا ہے۔ سرائکی میں کیا کہتے ہو؟ نیت والمراد، جیسی نیت ہوگی مراد بھی ویسی ہی ہوگی۔ ہاں، ایک دفعہ میرے پیارے پیغمبر سے ایک آدمی نے آ کے پوچھا، کہتے یا رسول اللہ ایک آدمی جہاد پہ جاتا ہے، لڑائی کرتا ہے، پر میں اس کی نیت ہے کہ میں اپنی بہادری کے جوہر دکھاؤں، پر میں لوگ کے بڑا بہادر ہے، پر میں ایک آدمی جاتا ہے اپنی قوم کی طرفداری کے لیے جا کے لڑتا ہے، پر میں بتائیے گا پیارے پیغمبر ان میں سے کون سا آدمی اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کر رہا ہے؟ سنیے گا میرے پیارے پیغمبر کی زبان مقدس، فرمایا من قاتل لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ فہو فی سبیل اللہ۔ اور میں ان سب میں سے صرف ایک آدمی اللہ کے راستے میں جہاد کر رہا ہے جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اور اس کے دین کی سربلندی کے لیے اللہ کے راستے میں نکلا ہوا ہے۔ تو میرے دوستوں، اعمال کی قبولیت بھلے ایمان بھی ہے،
بھلے سنت کے مطابق عمل بھی ہے، لیکن اگر ریاکاری آ گئی، اخلاص نہ ہوا اور اللہ تعالیٰ کی رضا مقصود نہ ہوئی، تو پھر بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں اعمال کی قبولیت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ فرمائے ایمان بھی ہو، پھر سنت کے مطابق عمل بھی ہو، اور تیسرے نمبر کے اندر اس عمل میں مقصود رضا صرف اللہ تعالیٰ کی ہو، اور میں تب جا کے اعمال قبول ہوں گے۔ اسے اللہ تعالیٰ نے سورۃ الکہف کی آخری آیت میں بیان فرمایا، فرمایا فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا۔ فرمایا دنیا والوں، تم میں سے جو انسان بھی اپنے رب کی ملاقات پر یقین رکھتا ہے کہ قیامت نے آنا ہے اور میں نے مرنا ہے اور میں نے اپنے رب کے سامنے اپنی زندگی کا حساب دینا ہے، یرجو لقاء ربہ، اپنے رب سے ملنے پر یقین رکھتا ہے، اسے کیا چاہیے؟ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، اسے چاہیے کہ نیک اعمال کرے، اچھے اعمال کا معمول بنا کے رکھے، اور دوسری بات وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَتِ رَبِّهِ أَحَدًا، اور اپنے رب کی عبادت میں کسی ایک کو بھی شریک نہ کرے۔ اب یہاں یہ جو فرمایا یشرک بعبادت ربہ احدا، اس شرک سے کیا مراد ہے؟ محدثین کرام قربان جاؤ میرے پیارے پیغمبر کی حدیث مبارک ہے، پر میں یہ مسند امام احمد کے اندر موجود ہے۔ میرے پیارے پیغمبر نے کیا فرمایا؟ فرمایا اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر، قالوا یا رسول اللہ وما الشرک الاصغر؟ قال الرياء او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا، اور میں میرے صحابہ اور میری امت کے لوگوں، میں پیغمبر کو تم سے جو سب سے بڑا خوف جس شرک ہے وہ یہ ہے، اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر، فرمایا وہ چھوٹے شرک کا بہت زیادہ مجھے تم سے خوف ہو رہا ہے۔ عرض کیا کہ یا رسول اللہ وہ شرک اصغر کیا ہے؟ فرمایا وہ شرک اصغر ہے الریا، فرمایا وہ ہے ریاکاری، اخلاص کا نہ ہونا، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کام نہ کرنا بلکہ لوگوں کے دکھلاوے کے لیے کام کرنا۔ اللہ کے پیارے پیغمبر کی اور حدیث سنیے گا اسی جناب مضمون میں۔ میرے پیارے پیغمبر صحابہ کرام کے پاس تشریف لائے ہیں، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں، محفل لگی ہوئی ہے، اور صحابہ کرام دجال کے آنے کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں۔ یار دجال آئے گا، اتنے زیادہ کہ اس نے دنیا میں فتنے فساد کرنے ہیں کہ اس کے آنے پہ ایمان کی حفاظت انتہائی مشکل ہوگی، اور ایسے ہی جیسے حدیث مبارکہ میں میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا، پر میں ایک وقت ایسا آئے گا کہ ایمان کی حفاظت اس طرح کرنا مشکل ہوگی کہ جیسے اپنے ہاتھ میں آگ کا انگارہ پکڑنا مشکل ہے، پر میں ایسے ایمان کی حفاظت کرنا مشکل ہو جائے گا۔ پھر دجال، پھر اس کے فتنے، پھر جناب اس کا لوگوں کو گمراہ کرنا، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے بطور آزمائش یہ طاقتوں کا عطا کرنا، فرمایا یہ ساری چیزیں بندے مومن کے لیے بڑے امتحان ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ اب یہ صحابہ کرام بیٹھے ہیں نا مل کے، تو ہماری طرح گلے غصے تے غیبتاں نہیں شروع کی، بلکہ مل کے بیٹھ رہی ہیں تو پھر وہ بات کر رہے ہیں کہ اس میں ہر ایک کے لیے آخرت کے لیے آسانی بن جائے۔ ہم تو جب بھی دو چار لوگ مل کے بیٹھتے ہیں تو پھر اور کہنا گیلا شکوا لبے نہ لبے تو مولی تو ہے یہ مسجد اس بات پچھو ہاتھ دھو کے شروع ہو گئے، کیا ہو گیا تو کیا ہو گیا۔ بہرحال تو بھائی
حدیث پاک سناتا رہتا ہوں اکثر، میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ فرمایا دنیا والوں، تم میں سے جو آدمی بھی اللہ اور آخرت کے دن پہ ایمان رکھتا ہے، جب بھی بولے تو اچھی بات بولے، فرمایا جب اچھا نہیں بولنا تو پھر خاموش رہے۔ پھر کیا رہے؟ خاموش۔ جب خاموش رہیں گے تو کیا ہوگا؟ گناہ تو نہیں ہوگا نا جی۔ سلیقے میں بھی کہتے ہو کوڑے رومن ڈالوں کیوں بچنگی ہے، یہ تو ہم اور معنی میں لیتے ہیں نا، تو اصل اس کا مطلب یہ ہے کہ گناہ کی بات کرنے سے خاموشی بہتر ہے، کہ بجائے اس کے کہ انسان گناہ کی بات کرے اس سے بہتر ہے کہ خاموش رہے، کم از کم گناہ کی بات تو نہیں کرے گا۔ بہرحال تو صحابہ کرام دین کی بات کر رہے ہیں، مذاکرہ چل رہا ہے، یار آپ بتائیں آپ کو کیا پتہ ہے، آپ بتائیں آپ بتائیں۔ فرمایا یہ مسیح دجال کے بارے میں محفل لگی ہے اور خوف کر رہے ہیں اس بات کا، پتہ نہیں کیا بنے گا، اگر ہمارے دور میں آ گیا تو ہم کیسے ایمان بچا پائیں گے۔ میرے پیارے پیغمبر تشریف لائے ہیں اور آخر سنی بات صحابہ کرام کی، دیکھیے گا میرے پیارے پیغمبر کیا فرماتے ہیں۔ فرماتے ہیں الا اخبرکم بما هو اخفر علیکم عندی من المسیح الدجال۔ فرمایا آپ کا دجال کے فتنے سے خوف کھانا اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے، لیکن میں پیغمبر تمہیں ایک ایسی چیز بتا رہا ہوں جو تمہارے لیے دجال کے فتنے سے بھی زیادہ بڑی ہے، اس سے بھی زیادہ فتنے میں مبتلا کرنے والی چیز ہے۔ عرض کیا صحابہ کرام نے یا رسول اللہ وہ کون سی بڑی چیز ہے؟ میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا الشرک الخفیہ۔ فرمایا وہ شرک خفی ہے، وہ چھوٹا شرک ہے۔ پوچھا کہ یا رسول اللہ وہ شرک خفی کیا ہے؟ سنیے میرے پیارے پیغمبر نے وہ حالت بھی بیان فرما دی کہ جس کی وجہ سے یہ چھوٹا شرک شروع ہوتا ہے۔ فرمایا یقوم الرجل فیصلی فیزین صلاته لما یرا من نظر رجل او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا شرک خفی یہ ہے، فرمایا ایک آدمی نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے، فیصلی فیزین صلاته، فرمایا نماز کو بڑا خوبصورت کر کے پڑھتا ہے، کیوں؟ لما یرا من نظر رجل، فرمایا اس لیے کہ لوگ مجھے نماز پڑھتا ہوا دیکھ رہے ہیں جی۔ فرمایا اسے ریاکاری کہا گیا، اسے شرک خفی کہا گیا، چھوٹا شرک۔ فرمایا کہ اب چھوٹے سے یہ مراد نہیں ہے مطلب کوئی یہ سمجھے کہ وہ بڑا ہے اور یہ چھوٹا ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ یہ بھی شرک انسان کو اسی طرف ہی لے کے جائے گا، وہ بڑے شرک کی طرف لے کے جائے گا ایک، اور دوسری حدیث مبارکہ میں اس کی مزید وضاحت ہو گئی۔ فرمایا اخفا من دبیب النمل علی صفا، فرمایا یہ جو شرک خفی ہے نا یہ پہاڑ کے اوپر چیونٹی کے رینگنے سے بھی زیادہ مخفی ہوتا ہے۔ کیا مطلب؟ کہ انسان کے اعمال کو برباد کرنے کے اندر بڑی چیز ہے، عمل تو چھوٹا سا ہے کہ اس انسان کے اعمال تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ حدیث مبارک ہے میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا قیامت کے دن آئے گا ریاکار عبادت گزار، آئے گا نا لوگوں کے لیے ریاکاری کرنے والا، دکھلاوے کے لیے عبادت کرنے والا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، فرمائے جس کے لیے تو نے عبادت کی ہے، جس کے دکھلاوے کے لیے تو نے محنت کی ہے، جا اسی سے جا کے اس کا صلہ بھی لے لے جی، اسی سے صلہ لے لے۔ نہ میرے لیے تو نے عبادت کی
اور نہ میں اللہ تعالیٰ تمہیں صلہ عطا کرنا ہے۔ حدیث مبارکہ سنیے گا، پیارے پیغمبر امام الانبیاء سرور کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مشکوٰۃ شریف کے اندر حدیث موجود ہے، مدینہ منورہ مسجد نبی میں تشریف فرمائے اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ درس حدیث دے رہے ہیں، لوگوں کو حدیث کا بیان سکھا رہے ہیں، سنا رہے ہیں، پیارے پیغمبر کے احکامات کا سلسلہ شروع ہے۔ شام سے آنے والا ایک بڑا بزرگ شفیع اسجی جس کا نام ہے، وہ آ کے اس محفل میں بیٹھتا ہے، دیکھیں یار کون حدیث بیان کر رہا ہے، لوگوں نے بتایا یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ جب سارے اٹھ کے چلے گئے، یہ قریب ہو گیا حضرت ابو ہریرہ کے اور کہتے ہیں میں شام سے آیا ہوں اور اسپیشل اس لیے آیا ہوں تاکہ آپ سے پیغمبر کی حدیث سن کے جاؤں، سب کے لیے تو تو نے حدیث بیان کی ہے، اب خاص میرے لیے بھی کوئی حدیث کا سبق سنا دے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بیٹھ میں اللہ کے پیغمبر کی حدیث سناتا ہوں جو خاص تیرے لیے ہے۔ اسی طرح میں بھی ایک دن اللہ کے پیارے پیغمبر کی محفل میں آیا، اکیلے پیارے پیغمبر کے پاس بیٹھا ہوں کہ اللہ کے پیارے پیغمبر نے وہ مجھے حدیث سنائی ہے، پر میں حدیث سنانا شروع کرنے لگا۔ کہتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا اتنی بات کی ہے اور حضرت ابو ہریرہ کی چیخ نکلی اور بے ہوش ہو گیا، پر میں کافی دیر کے بعد ہوش آیا اور پھر حدیث سنانا شروع کرنے لگے۔ فرماتے ہیں اللہ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا پھر چیخ لگائی اور بے ہوش ہو گئے، تیسری دفعہ اٹھے اور بڑی ہمت کے ساتھ اٹھ کے فرمایا یار ہمت نہیں بن رہی، اللہ کے پیارے پیغمبر کی حدیث مبارکہ جو ہے فرمایا جو میرے پیارے پیغمبر نے فرمائی اور مجھے بتائیے، فرمایا حدیث مبارک سنیے گا۔ فرمایا ابو ہریرہ قیامت کے دن سب سے پہلے جن تین لوگوں کا فیصلہ اللہ تعالیٰ نے فرمانا ہے، فرمایا وہ کوئی عام لوگ نہیں ہونے، فرمایا ایک عالم ہونا ہے، ایک جناب سخی ہونا ہے اور ایک شہید ہونا ہے۔ یہ تین آدمی اللہ تعالیٰ کے سامنے لائے جائیں گے اور ان سے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے حساب شروع کرنا ہے۔ فرمایا سب سے پہلے سخی سے اللہ تعالیٰ سوال فرمائیں گے بتا میں اللہ نے تجھے مال و دولت سے نوازا، میں اللہ تعالیٰ نے تجھے بڑا مال عطا کیا، بتا کس جگہ پہ خرچ کر کے آیا؟ سخی کہے گا یا اللہ تو نے بڑا مال دیا تھا، میں نے تیرے غرباء پہ، مساکین پہ، اہل علم پہ میں نے سارا اپنا مال خرچ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کیسے فرمائیں گے کذبت عبدی، او میرا بندہ تو جھوٹ بول رہا ہے، تو نے کوئی مال خرچ نہیں کیا اور نہ تو نے میری رضا کے لیے کیا ہے۔ فرمایا تو یہ چاہتا تھا کہ لوگ میری تعریف و توصیف کریں، لوگوں کے اندر مشہور ہو جائے کہ فلاں تو بڑا سخی ہے، فلاں غریبوں پہ بڑا مال خرچ کرتا ہے، پر میں تو جھوٹ بول رہا ہے، تو نے میرے راستے میں مال خرچ نہیں کیا۔ پر میں دوسرے نمبر پہ شہید کو بلایا جاؤں، دوسرے نمبر پہ شہید آئے گا، آکے اللہ تعالیٰ کے سامنے عرض کرے گا مولا میں نے تیرے راستے میں اپنی جان قربان کر دی، جہاد میں اپنی جان دے کے آیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کذبت عبدی، او میرے بندے تو جھوٹ بول رہا ہے، تو نے کوئی نہیں ایسا عمل کیا بلکہ تو یہ چاہتا تھا کہ لوگوں میں بہادر مشہور ہو جائے، لوگ تجھے کہیں کہ فلاں اتنا بہادر ہے، اپنے دین پہ جان قربان کر گیا، پر میں تو لوگوں کے لیے کر کے آیا ہے۔ تیسرے نمبر پہ عالم کو پیش کیا جائے گا، بتا تو کیا کر کے آیا ہے؟
مولا تو نے مجھے علم دیا، تو نے مجھے فہم و فراست عطا کی، میں تیرے دین کی خدمت کر کے آیا ہوں، لوگوں کو اللہ کا قرآن اور تیرے پیغمبر کی حدیث سنا کے آیا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے کہ کذبت عبدی، او میرے بندے تو جھوٹ بول رہا ہے، اس لیے کہ تو نے جتنا بھی یہ سارا کچھ کیا تو یہ چاہتا تھا لوگوں میں میری بلے بلے ہو جائے، لوگوں میں واہ واہ ہو جائے، یار ہمارا استاد تو بڑا جناب عالم ہے، بڑا بیان کرتا ہے، بڑے جناب خطیب ہے، بڑے عالم ہے، لوگوں میں مشہور ہونا چاہتا تھا، لوگوں سے اپنی تعریفیں کروانا چاہتا تھا۔ فرمایا اس لیے جو تم چاہتے تھے وہ دنیا میں ہو چکا، لوگوں نے تمہاری تعریفیں کر دی۔ ثم ضرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی رکبتی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس کے بعد اللہ کے پیارے پیغمبر نے میرے گھٹنوں پر ایسے ہاتھ مارا اور فرمایا یا ابا ہریرہ اولئک الثلاثہ اول خلق اللہ تسعر بہم النار یوم القیامہ۔ فرمایا او ابو ہریرہ یہ تین بدنصیب وہ ہیں، فرمایا جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن سب سے پہلے جہنم کی آگ کو بھڑکانا ہے۔ جی اور میرے دوستو، اعمال کی قبولیت کی تیسری بڑی شرط ہے اخلاص کا ہونا، کہ جو بھی عمل کیا جائے اس میں مقصود صرف اللہ تعالیٰ کی رضا ہو، مقصود اللہ تعالیٰ کی رضا ہو۔ اللہ فرمایا اگر اللہ کی رضا مقصود نہیں ہے تو سن لو میرے دوستو، اچھے سے اچھا عمل بھی قیامت کے دن اٹھا کے منہ پہ مار دیا جائے گا، جیسے کہ حدیث مبارکہ سن لی ہے۔ فرمایا کہ آج تو ہمارے حالات ہی عجیب ہیں، گھر میں نماز پڑھتے ہیں تو اور کیفیت، مسجد میں نماز پڑھتے ہیں تو اور کیفیت ہے، جب اپنے جناب دیکھنے والوں کے سامنے پڑھتے ہیں تو نماز کی اور کیفیت، جب تنہائی میں پڑھتے ہیں تو اور کیفیت ہے۔ فرمایا جب تک ریاکاری ختم نہیں ہوگی، جب تک اخلاص نہیں آئے گا، اس وقت تک اللہ تعالیٰ کے ہاں اعمال قبول نہیں ہوں گے۔ لیکن یاد رکھیے اخلاص بھی ہو اور اگر عمل سنت کے مطابق نہیں ہوگا تب بھی عمل قبول نہیں ہوگا۔ حدیث مبارکہ ہے میرے پیارے پیغمبر کے ایک صحابی ہیں، اللہ تعالیٰ میرے پیارے پیغمبر عید الاضحیٰ کا دن ہے، میرے پیارے پیغمبر عید پڑھانے کے لیے تشریف فرمائے اور یہ پیارے پیغمبر کے صحابی صبح صبح اٹھے ہیں، پر میں ذہن میں یہ خیال آیا، نیت بھی اچھی ہے، دیکھیے گا ذہن میں یہ خیال آیا یار نماز پڑھنے کے بعد جب ہم جا کے قربانی کریں گے تو کتنے ایسے لوگ ہیں اور بھی کر لیں گے قربانی، اور مجھ سے پہلے غریبوں کے گھروں کے اندر گوشت اوروں کا پہنچ جائے گا، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ قربانی کا دن سب سے پہلے قربانی بھی میں کروں اور غریبوں کے گھروں میں سب سے پہلے گوشت بھی میرا پہنچ جائے تاکہ ان کے بچے پکا کے کھائیں اور سب سے پہلے مجھے اجر مل جائے۔ صبح کی نماز کے بعد آئے، جلدی جلدی اپنا بکرا ذبح کیا اور ذبح کرنے کے بعد عید کی نماز سے پہلے غربا کے گھروں میں گوشت پہنچا دیا۔ میرے پیارے پیغمبر کے پاس آ کے عید کی نماز پڑھی، نماز کے بعد عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں نے اس نیت سے بکرا ذبح کر کے لوگوں غریبوں کے گھروں میں گوشت تقسیم کر دیا تاکہ پہلے پہر پہنچ جائے اور پہلے پہلے بچے گوشت کھا لیں۔ اب سنیے گا میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا او میرے پیارے صحابی تیری نیت میں کوئی شک نہیں ہے، اچھی نیت کے لیے تو نے یہ قربانی کی ہے، لیکن کیا ہے کہ تو نے میری سنت کو چھوڑ دیا۔ میری سنت اور عمل یہ ہے کہ پہلے عید کی نماز ادا کرنی ہے، بعد میں جا کے قربانی والا عمل کرنا ہے۔ تیری نیت جتنی مرضی ٹھیک ہو جائے لیکن جب تک عمل میری سنت کے مطابق نہیں ہوگا قبولیت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوگا۔
اس لیے فرمایا وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اخلاص کو پہلے بیان فرمایا وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا، اور ساتھ میں اخلاص کے سنت کا ذکر فرمایا، فرمایا اخلاص بھی ہو اور پھر سنت طریقہ بھی ہو اور ساتھ میں ایمان بھی ہو تو فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، فرمایا یہی وہ عمل ہونا ہے جس عمل کو اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن قدر کی نگاہ سے دیکھنا ہے۔ وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ، فرمایا جس نے بھی میرے پیغمبر کی سنت کے مطابق عمل کیا ہے پھر اخلاص سے پھر ایمان کے ساتھ، فلا کفران لسعیہ، میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہوں میں نے اس کی قدر کرنی ہے، میں نے اس کو ناقدری کی نگاہ سے نہیں دیکھنا۔ بہرحال ایمان اعمال کی قبولیت کی یہ تین بڑی شرائط تھی جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔